جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے باقی فرزندوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے تو سب نے ظلم و تعدی کرتے ہوئے آخرکار اس بات پر اتفاق کیا کہ اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں۔ ظلم و تعدی یہ کہ زمین پر کھینچتے جاتے ہیں، تمانچے مار رہے ہیں، کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں، نہایت بے رحمی سے سر کے بال نوچتے ہیں، ٹھوکریں مارتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ وہ تیرے 11 ستارے اور چاند سورج کہاں ہے جو تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ یوسف انہیں بلا تاکہ وہ ہمارے ہاتھ سے تجھے بچائیں اور تیری مددگاری کریں۔ پیارے یوسف علیہ السلام زاروں قطار روتے ہیں اور بار بار اپنے ناز بردار باپ کو آواز دیتے ہیں، مگر چونکہ فاصلہ بعید ہو چکا تھا اس لیے ننھے سے مظلوم یوسف کی آواز پہنچنا مشکل تھی۔ آپ کا رونا اور فریادوں فغاں کرنا بے سود تھا، کسی کو رحم نہ آتا تھا اور کوئی دست درازی موقوف نہ کرتا تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح مارتے پیٹتے اور ظلم و تعدی کرتے ہوئے چاہے کنعان تک پہنچے۔ لکھا ہے کہ یہ کنواں شہر کنعان سے 9 گز کے فاصلے پر تھا، جو حضرت سام ابن نوح علیہ السلام کا بنایا ہوا بہت پرانا کنواں تھا، جس کی گہرائی 70 گز کی تھی، اور یہ کنواں اوپر سے تنگ اور نیچے سے 70 گز سے بھی زیادہ لمبا چوڑا تھا، اور اس کا پانی بالکل کھاری نمک جیسا تھا، اور اس خوفناک کنویں کو دیکھ کر بڑے بڑے بہادر خوف کھاتے تھے۔ اس میں ایک یوسف علیہ السلام حسین و جمیل دمہ جبین اور ایک ننھی سی جان کو پھینکنا قرار پایا، اور پھر یکایک چاروں طرف سے سب کے سب آپ پر آن گرے اور رسیوں سے آپ کے چھوٹے چھوٹے پاؤں باندھنے شروع کیے۔ پیارے یوسف ایک ایک کو دیکھتے ہیں اور رحم کی درخواست کرتے ہیں، مگر کوئی نہیں سنتا اور کسی کو اس پتلی سے فرزند پر رحم نہیں آتا۔ آخر یہودا کا دامن آپ نے پکڑ لیا اور فریاد شروع کی۔ پھر یہودا تمام بھائیوں کی طرف مخاطب ہوا اور کہا، خبردار جو کسی نے یوسف کو ہاتھ لگایا اور اس پر ظلم و زیادتی کی، میں ہرگز کوئی ظلم اس پر نہ کرنے دوں گا، اور دیکھوں گا وہ کون سا جوان مرد ہے جو اس کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ یہودا کی اس انتہائی پرجوش حمایت سے تمام بھائی گھبرا گئے اور نہایت نرمی سے سب نے کہا، اے یہودا، اگر اب یوسف علیہ السلام کو ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو یہ سارا حال مارنے پیٹنے کا ان سے کہے گا، اور وہ پھر سب کی اچھی طرح خبر لیں گے، اور حقیقت معلوم ہونے کے بعد انہیں منہ دکھانے کو ہمارا دل گوارا نہ کرے گا، اور انجام کار سب کے لیے خرابی ہوگی۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ خوف خدا سے اپنے آپ کو بچاؤ اور یوسف کا چندہ خیال نہ کرو، بلکہ اسے زندہ ہی اس چاک میں اتار دو۔ یہ سن کر یہودا اپنی مال اندیشی اور بدنامی سے بچنے کے لیے بھائیوں کے مشورے پر ساکت ہو گیا۔ ادھر یہودا خاموش ہوا، ادھر سب کے سب مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگے اور ظلم کی انتہائی آفت ننھے سے یوسف پر توڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی کنویں میں پھینکنے کا تمام بندوبست ہونے لگا۔ پھر ان ظالموں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے اور ایک رسی کمر سے باندھی، اور پھر سوائے یہودا کے سب نے مل کر کنویں میں لٹکایا اور رسی کو نہایت بے دردی کے ساتھ چھوڑنا شروع کیا۔ جب آدھی دور یوسف علیہ السلام کنویں میں پہنچے تو افسوس ان جفا کشوں اور بے رحموں نے چھری سے رسی کاٹ دی۔ ادھر یوسف علیہ السلام معصوم کی رسی کٹی اور تنے نازک اندھیرے کنویں میں چلا، اور ادھر عرش معلیٰ سے جبرائیل کو نداب ہوئی۔ چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پیارے یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لے کر نہایت راحت و آرام کے ساتھ ایک صاف شدہ اور عمدہ پتھر پر بٹھا دیا۔ نیز وہ اندھا کنواں حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں گرتے ہی آپ کے حسن و جمال کی شعاعوں سے روز روشن کی طرح منور اور روشن ہو گیا۔ نیز اس تاریک اور اندھیرے کنویں میں دن نکل آیا۔ پیارے اور مظلوم یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی یہودا کو اس ظالمانہ حرکت سے سخت ملال اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے یقینی افسوس تھا، مگر بھائیوں کے غیظ و غضب اور ان کی غالب جماعت کے سبب اس کی کچھ نہ چل سکی، مجبوراً شریک جرم رہا، اور ورنہ دل اس کا ہرگز نہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس درجہ ظلم و زیادتی کی جائے۔ جب تمام بھائی نور عین کو کنویں میں ڈال کر گھر کی طرف روانہ ہوئے تو یہودا کا دل نہ رہ سکا۔ آخرکار کنویں پر پھر آیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کنویں میں منہ ڈال کر اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہنا شروع کیا، یوسفا زندہ ہے یا تو مر گیا، کچھ تو آواز دے بہر خدا، آہی کیسا ستم ہم سے ہوا، باپ اور بھائی کو کیسا دکھ دیا، آخری میری وصیت ہے سنو، بھوکے پیاسے کو اگر تم دیکھ لو، ہاں ضرور اس کی خبر گیری رہے، رحم کرنا ہی تو بس ہے ایک شے، اور جب کوئی نظر آئے حسین یاد کر لینا مجھے تو بالیقین، اور والد سے میرا کہنا سلام، والسلام اے بھائی اور ختم الکلام۔ یہودا حضرت یوسف علیہ السلام مظلوم کی یہ باتیں سن کر ضبط نہ کر سکا، بے اختیار ہو گیا اور چیخیں مار مار کر رونے لگا۔
جس کے رونے کی آواز سے جنگل گونج گیا اور تمام بھائی الٹے پیروں دوڑتے ہوئے کنویں پر پہنچے۔ دیکھا کہ یہودا کنویں کی مینٹ پر کھڑا ہزاروں قطار رو رہا ہے اور دل اس کا بے قابو ہو جاتا ہے۔ سب کے سب وہیں بیٹھ گئے اور یہودا کو اپنے پاس بٹھا کر اور سب نے متفق ہو کر بہت دمکایا اور ڈرایا اور والد سے پردہ فاش کرنے کی دہشت پھر اس کے دل پر بٹھائی اور سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہوئے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے تو ان کی تہہ پر پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے اور معصوم حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لے کر بڑی حفاظت کے ساتھ ایک پتھر پر بٹھا دیا جو پانی سے نکلا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کنویں میں داخل ہوئے تو ان معصوموں کے کنویں میں جاتے ہی پہلا معجزہ یہ ہوا کہ کنویں کا تلخ یا کھارا پانی نہایت شیریں اور میٹھا ہو گیا۔ نیز اس کنویں میں بہت سے موذی جانور تھے جن کے نام حضور رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ خبردار کوئی جانور اپنے سوراخ سے باہر نہ نکلے، کیونکہ آج تمہارے گھروں میں ہمارا خاص مہمان اتارا گیا ہے جس پر ہمارا بہت کچھ انعام ہونے والا ہے۔ چنانچہ یہ حکم سنتے ہی تمام موذی یا کاٹنے والے جانور اپنے اپنے بلوں اور سوراخوں میں گھس گئے، مگر ایک خاص قسم کا سانپ جو ازلی مردود تھا اور شیطان کے ساتھ جنت سے نکالا گیا تھا، وہ مردود نازک جسم پر اپنا زہریلا اثر مارنا چاہتا تھا کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر ایک چیخ ماری جس سے سانپ کی آنکھوں میں ایک بجلی چمک گئی اور یہ بالکل بہرا پتھر ہو گیا۔ اور یہی ایک سانپ بہرا نہیں ہوا بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سانپوں کی خاص نسل کو بہرا کر دیا۔ بخلاف اس کے آج ہم لوگ تمام سانپوں کے بڑے بڑے کان تصور کرتے ہیں اور اسے سانپ نہیں بلکہ رسی کہتے ہیں کہ جو کوئی اس کا نام لیتا ہے تو سانپ 100 قدم سے اپنا نام سن لیتا ہے اور اس نام لینے والے کی طرف چل نکلتا ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، بلکہ حقیقت یوں ہے کہ سانپوں کی خاص نسل جبرائیل امین کی چیخ سے بحری بنا دی گئی ہے اور بوجہ انتہائی موذی ہونے کے اس کا مارنا ثواب ہے اور اتنا ضروری ثواب ہے کہ نمازی اپنی نماز توڑ کر اسے مارے تو اسے بے حد ثواب ملے گا۔ اس کنویں کا پانی ایک نیزہ اور اونچا ہو گیا اور وہ پتھر جس پر کہ معصوم حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے پانی کے ساتھ وہ بھی اونچا ہوتا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے جو کرتا کے بطور تعویذ پیارے یوسف علیہ السلام کے بازو پر بندھا ہوا تھا وہ بازو پر سے کھول کر معصوم یوسف علیہ السلام کو پہنایا اور قسم قسم کے کھانے بہشت سے لا کر ان کے سامنے رکھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور اسی کنویں میں ننھے یوسف کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا۔ پیام سرمدی یہ ہے کہ ہم نے یوسف کو وحی کی بہت جلدی تم اپنے بھائیوں کی ظالمانہ حرکتیں ان کے منہ پر رکھو گے اور وہ بالکل تمہیں نہ پہچانیں گے کہ یہ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ غرض یہ کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے یوسف اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بناتا ہے اور سلام فرماتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں اور رسولوں میں صرف 3 ہی پیغمبر ایسے ہوئے ہیں جن کو بچپن ہی میں نبی بنایا گیا اور طفلی ہی میں ان کے پاس وحی آئی ہے اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جن میں سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہی تینوں پیغمبر ہیں جن کو کم سنی میں تاج نبوت پہنایا گیا ہے۔ برادران یوسف علیہ السلام جب آپ کو کنویں میں گرا چکے اور یہودا ہمدرد کو اپنے ساتھ لے لیا تو وہ چلتے ہوئے اپنا ایک غلام کنویں پر بٹھا گئے، یہ اس لیے کہ اگر کوئی راہ چلتا مسافر اس کنویں میں پانی لینے کی غرض سے آئے اور اتفاق سے یوسف کو نکال لے تو ہمیں اس غلام کے ذریعے یہ معلوم ہو سکے گا کہ یوسف علیہ السلام کنویں سے زندہ نکلا یا مردہ نکلا۔ اب غلام کنویں پر چوکیداری کر رہا ہے اور بھائی گھر کی سیٹ باندھے ہوئے والد کو قتل یوسف کی خبر دینے کے ارادے سے چلے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے سب ایک جگہ ٹھہر گئے اور یوسف علیہ السلام کا کرتا اپنے اسباب سے نکالا اور ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے معصوم یوسف علیہ السلام کا کرتا رنگا اور پھر چل کھڑے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنیے کہ وہ شجر فراق کے نیچے فراق یوسف علیہ السلام میں بے ہوش پڑے تھے۔ بہت دیر میں انہیں ہوش آیا تو وہ اٹھے اور آنسو بہاتے ہوئے سرد آہیں بھرتے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ مکان کی طرف چلے۔ مکان پر پہنچ کر مکان کے دروازے پر ہی یوسف علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ان کو راہ دیکھتے دیکھتے دوپہر ہوئی، تیسرا پہر ہوا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب آیا۔ ایک ایک سے پوچھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں ابھی تک میرا پیارا یوسف نہیں آیا۔ جب رات کا اندھیرا ہو گیا اور عشاء کا وقت قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا اے والد بزرگوار، ہم آپس میں دوڑ رہے تھے کہ دیکھیں کون آگے نکل جائے اور یوسف ہمارے اسباب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جسے آ کر بھیڑیا کھا گیا، اور گو ہم کتنے ہی سچے ہوں لیکن آپ شاید ہماری بات کا یقین نہ کریں
کریں گے، حالانکہ یوسف کا کرتا خون میں ترک کر کے بھی لے آئے ہیں۔ جب شہر کنعان میں یہ لوگ داخل ہوئے تو مصنوعی طریقہ سے انہوں نے رونا اور چلانا شروع کیا اور بے انتہا ڈرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے در دولت پر پہنچے اور کہا، اے والد بزرگوار، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے۔ بس یہ سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہوش و حواس جاتے رہے، آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے اور ساری رات بے ہوش پڑے رہے۔ صبح کو جب ہوش آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا تو وہ کرتا بالکل صحیح و سالم ہے۔ فرمایا کہ یہ کرتا خون میں تر ہے مگر کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، نیز اس میں خون یوسف علیہ السلام کی بو نہیں آتی۔ ہائے، ایک ایسا بھیڑیا تھا جس نے میرے یوسف علیہ السلام کو کھایا مگر کرتا اس کا کہیں سے نہیں پھاڑا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کوئی فریب گانٹا ہے، بس اگر تم سچے ہو تو ابھی اس بھیڑیے کو میرے پاس پکڑ لاؤ تاکہ میں خود اس سے دریافت کروں۔ یہ سن کر دو چار ان میں سے جنگل کی طرف دوڑے اور جنگل میں سے ایک بھیڑیا پکڑ لائے اور خون سے اس کا منہ رنگ کر والد ماجد کی خدمت میں لے کر آئے اور کہا، حضور، یہ بھیڑیا ہے جس نے آپ کے یوسف کو کھایا ہے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل کتابی سبسکرائب کر لیں تاکہ داستان یوسف کی آنے والی تمام مقصد سے آپ بر وقت باخبر رہ سکیں۔